السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سے متعلق بعض تفصیلات میں نے آپ سے کل ذکر کی تھیں کہ برزخ کی ایک جنت ہے اور وہاں پہ مومنین کی جو ارواح ہیں انہیں جسم جو دیا جاتا ہے تو پھر ان کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ہم نے بعض تفصیلات آپ سے ذکر کی تھیں۔ آئیے اسی درس کو آگے لیے چلتے ہیں۔ آپ میں سے کافی لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ سر اس کے اوپر اور تفصیل سے بات کیجیے اور مزید معلومات ہمیں بتائیے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس وہ سیڑھی لائی گئی جس پر سے ارواح روحیں بنی جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ چڑھتی ہیں۔ مخلوق نے اس سیڑھی سے زیادہ خوبصورت سیڑھی نہیں دیکھی جسے میت دیکھتا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھیں آسمان کی طرف پھٹی رہ جاتی ہیں اور یہ اس کے حسن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پھر میں اور جبرائیل علیہ السلام چڑھے تو میں نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام پر ان کی مومن اولاد کی ارواح پیش کی جا رہی تھیں اور وہ فرما رہے تھے یہ پاک روح ہے اور پاک نفس ہے، اسے علیین میں رکھ دو۔ پھر ان پر ان کی فاجر اولاد کی ارواح پیش کی جاتی تو آپ فرماتے یہ خبیث روح ہے، یہ خبیث نفس ہے، اسے سجین میں رکھ دو۔ تو ابن ابی حاتم نے اسے یوں ہی بیان کیا اور جامع الصغیر میں بھی یہ روایت یوں ہی آتی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پاس ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ہمارے والد صاحب نے کوئی اچھا کام کا سٹارٹ کیا تھا، مثال کے طور پہ وہ پرندوں کو دانہ ڈالتے تھے، تو ان کے انتقال کے بعد ہم بھی اس کام کو جاری رکھتے ہیں تو کیا انہیں بھی ثواب ملے گا؟ دیکھیں، اگر آپ نے یہی نیت کی ہوئی ہے کہ یہ کام انہوں نے جاری کیا تھا اور اچھا کام ہے اور ہم بھی اسے آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا کہ جس نے کسی اچھی چیز کی ابتدا کی اس کے بعد بھی وہ کام جاری رہا تو اسے اس کا ثواب ملے گا اور کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تو انہیں اس کام کے جاری رکھنے کا ثواب ملے گا کیونکہ انہیں ایک اچھے کام کی آپ کے گھر میں ابتدا کی ہے کہ پرندوں کو کھانا کھلانا۔ بہرحال تو آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی جو روحیں ہیں وہ 7ویں آسمان میں ہیں، جنت میں اپنے ٹھکانوں کو دیکھتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے نا، جو ان کا مقام ہوگا جنت میں، تو پرندوں کے جسموں میں اس جنت میں استفادہ حاصل کریں گے، لیکن ان کا جو اصل مقام ہوگا نا جس میں وہ قیامت کے بعد جائیں گے اس کو بھی وہ اپنے ٹھکانوں کو دیکھتی ہیں۔ اس لیے جب وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے قیامت کے بعد تو وہ اپنے گھروں کو پہچانتے ہوں گے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہارا گھر یہاں ہے وہاں ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اچھا، اب وہب ابن منبہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ اسے سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جسے بیضاء کہا جاتا ہے، جس میں مومنوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ جب اہل دنیا میں سے کوئی ایک انتقال کرتا ہے تو روحیں اس سے ملتی ہیں اور اس سے دنیا کے احوال معلوم کرتی ہیں، جیسے غائب یعنی دور جانے والے انسان سے اس کے اہل و عیال کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ جب وہ کسی کے پاس آئے تو اس سے آپ اندازہ کریں اس روایت سے کہ خاص جگہ ہے جس کا نام بیضاء ہے، وہاں پہ یہ روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہی مقام ہے جہاں پر یہ نئی آنے والی روح آتی ہے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں نا وہ انہیں کیسے پہچانتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے؟ وہ جمع کیے جاتے ہیں خاص طور پہ جب ان کے ملنے والی کوئی روح آتی ہے، تاکہ وہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ سکیں جس کے بارے میں انہیں جاننے کا اشتیاق رہا ہے۔ تو یہ بھی مومنین پر اللہ کی ایک کرم ہے، ایک رحمت ہے، ایک فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے یہ انتظام بھی فرما دیا ہے کہ چلو تم خود پوچھ لو اس آدمی سے جو تمہارے پیاروں کے پاس سے آ رہا ہے، تو وہ پیاروں کو بھولے نہیں ہیں۔ وہ اگر اپنے پیاروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بھانجے بھتیجوں، جو بھی رشتہ دار دوست احباب پیچھے رہ گئے ہیں، انہیں اگر بھول چکے ہوتے تو یہ انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ انتظام کرنا اور ان کا پوچھنا اور ان کا احوال معلوم کرنا اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ وہ تمہیں بھولے نہیں ہیں۔ لیکن یہ کانسیپٹ عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت سے نیچے دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں آسمانوں سے نیچے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر دیکھ رہے ہیں تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال بھی آیا ہے ریسنٹلی، اور پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسے بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اعمال کا جو پیش ہونا ہے وہ تو الگ بات ہے، یہ تو احوال کی بات ہو رہی، احوال کی، حال احوال پوچھ رہے ہیں۔ اعمال الگ چیز ہے، وہ جو رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں،
اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ فرق کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ لوگ فرق نہیں سمجھتے۔ عمل اور حال یہ دو الگ الگ کی کیفیتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آتی ہے، انہوں نے حضرت اسما بنت ابی بکر سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر تعزیت کی، اور اس وقت ان کا جسم جو ہے وہ سولی پر اٹھا ہوا تھا، تو فرمایا غم مت کرو کہ ارواح اللہ کے پاس آسمان پر ہیں، اور یہ تو صرف جسم ہے۔ اسے مروزی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مومنوں کی ارواح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیش کی جاتی ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم قیامت کے دن تک اس کے ذمہ دار ہو۔ ابن جریر نے اسے روایت کیا ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے نا، وہ حضرت زبیر ابن عوام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت زبیر کے جو والد ہیں نا عوام، وہ حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں۔ یہ آپ کو ریلیشن شپ یاد ہو۔ اور ایک اور ریلیشن شپ آپ کو بتاتا چلوں، حضرت زبیر ابن عوام جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد تو حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں، ان کی والدہ جو ہے نا وہ صفیہ، وہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت زبیر کی والدہ حضور کی پھپھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عباس جو ہیں ان کی بہن ہیں حضرت صفیہ۔ تو حضرت عبداللہ جو حضرت زبیر کے بیٹے ہیں نا، وہ جب حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں تو کس سے روایت کر رہے ہیں؟ وہ اپنے والد کے ماموں سے روایت کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے دادی کے بھائی سے روایت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دادی ہوئی نا صفیہ بنت عبد المطلب، تو وہ اپنی دادی کے بھائی حضرت عباس سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو ریلیشن شپ سمجھا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کے آپس میں کیا رشتہ داریاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ایک اور روایت ابن جریر لاتے ہیں۔ اور حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی حضرت عبداللہ بن سلام سے ملاقات ہوئی، تو ان سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو تم کو جو معاملہ پیش ہو وہ مجھے بھی بتانا خواب میں، اور اگر میں تم سے پہلے انتقال کر جاؤں تو میں تم کو بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر حالانکہ میں تو فوت ہو چکا ہوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے جسم کی طرف لوٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی برزخ ایک مقام ہے، اس مقام میں ہوتی ہے یہاں تک کہ پھر قیامت میں دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ تو سعید ابن منصور نے اسے روایت کی۔ اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ مرنے کے بعد ارواح جو ہے وہ خواب میں آ کے زندہ ارواح سے ملاقات کر کے اپنے حال احوال بتا سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے بعض چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں چینل کے اوپر۔ دیکھیں میں بار بار آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ خواب لکھتے ہیں لوگ آ کے اور پوچھتے اس کی تعبیر بتائیں۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم نہیں رکھتا، تو کسی ایسے سے رجوع کریں جو یہ علم رکھتا ہو۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس طرح کی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے وقت، یعنی جب تم سو جاتے ہو نا تو بعض کی روحیں تو قبض ہو جاتی ہیں تو وہ اٹھتے نہیں صبح، اور بعض کی روحیں واپس لوٹا جاتی ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو روک لیتا ہے اور ایک کو ایک میعاد مقرر کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیات کا ترجمے کا میں آپ کو خلاصہ بھی بتا رہا ہوں، کچھ ترجمے کے الفاظ بھی بتا رہا ہوں۔ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رسی ہے جو مشرق سے مغرب تک آسمان و زمین کے درمیان کھینچی ہوئی ہے، تو مردوں اور زندوں کی روحیں اسی رسی کی طرف جاتی ہیں، اور اسی رسی سے مردہ نفس زندہ نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر جب زندہ کی روح کو اپنے جسم کی طرف جانے کی اجازت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے، تو مردے کی روح کو روک لیا جاتا ہے، جسے روکنا ہے اسے روک لیا جاتا ہے، اور جو زندہ ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو تفسیر ابن
جبیر میں اسے روایت کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مسند الفردوس میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح کو اس کے گھر کے ارد گرد 1 مہینے تک اور اس کی قبر کے ارد گرد 1 سال تک گھمایا جاتا ہے، پھر اسے اس رسی کی طرف اٹھایا جاتا ہے جس میں زندوں اور مردوں کی روحیں ملتی ہیں۔ یہ مسند الفردوس کی روایت ہو گئی۔ اور اسی طرح اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو 1 مہینے تک گھر کے آس پاس کا جو آنے کا معاملہ ہے وہ اسی روایت کے اوپر بیس کیا گیا ہے، اور قبر کے ارد گرد والی جو بات ہے وہ بھی اسی روایت کے اوپر بیس ہے۔ اچھا، حضرت اور بھی ہو سکتا ہے روایتیں ہوں، میرے علم میں جو روایت تھی وہ آپ سے ذکر کی میں نے۔ حضرت سعید ابن مسیب حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں تو زمین کے برزخ میں ہیں جہاں چاہیں چلی جاتی ہیں، اور کافروں کی روحیں سجین میں، یعنی زمین کے برزخ میں مطلب نہیں ہے کہ زمین پر موجود ہیں، برزخ کے مختلف مقامات ہیں اس میں موجود ہیں۔ کتاب الزہد میں روایت آتی ہے، اور ابن قیم نے کہا ہے کہ برزخ وہ 2 چیزوں کے درمیان ایک حجاب ہے جس سے ان کی مراد گویا وہ زمین ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، ناٹ نیسیسرلی وہ کسی ایسی جگہ پر ہے، بلکہ یہ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ عالم جو آخرت سے پہلے ہے اور دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومنوں کی روحیں تو آزاد ہیں، جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ ابن ابی دنیا نے اسے روایت کی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ کفار کی روحیں برہوت جو کہ حضر موت میں ایک زمین ہے، دلدلی زمین ہے، اس میں جمع ہوتی ہیں، اور مومنین کی روحیں تو جابیہ میں جمع ہوتی ہیں۔ اسے بھی مروزی نے روایت کی تھی، ہو سکتا ہے ان کی کوئی اور جمع ہونے کی بھی جگہ ہوں، اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور ابن عساکر جو عروہ بن رویم سے مروی ایک روایت لاتے ہیں کہ مقام جابیہ میں ہر پاک روح آتی ہے۔ اب وہ آتی ہے کتنی دیر کے لیے آتی ہے، کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر پھر اور تفصیلات بھی موجود ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی وہ روحیں جو مومنین کی زمزم کی کنویں پہ آنا وہ بھی موجود ہے، اور کافروں کی روحیں ایک وادی جسے برہوت کہا جاتا ہے، اسے ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح اور مقامات ہیں جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مومنین کی روحیں اریحہ میں بھی جمع ہوتی ہیں، اور مشرکوں کی روحیں ظافر میں جمع ہوتی ہیں جو حضر موت میں ایک علاقہ ہے، جسے امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ اور ابن ابی دنیا حضرت وہاب ابن منبہ سے بھی ایک روایت لاتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ایک فرشتے کو پیش کی جاتی ہیں جسے رمیائیل کہتے ہیں، اور وہ ارواح مومنین کے خازن ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابان بن ثعلب اہل کتاب میں سے کسی شخص سے روایت کرتے ہیں، تو اسرائیلیات میں سے جسے ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ وہ فرشتہ جو کفار کی ارواح پر متعین ہے اسے دوحہ کہتے ہیں، دال واو ہے اور اس کے بعد ہار والا ہے۔ اور اسی طرح حضرت کعب نے فرمایا، العقیلی اسے روایت کرتے ہیں عقیلی، کہ حضرت خضر بحر اعلیٰ اور بحر اسفل کے درمیان نور کے ایک ممبر پر ہیں، اور زمین کے جانوروں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی بات مانیں اور ان کی تابعداری کریں، اور روحیں صبح و شام ان کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کئی احادیث مبارکہ ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھا ہے، جس کے اوپر ہم آج بات کرنا چاہ رہے تھے۔ کچھ باتیں تھوڑی بہت اور رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔